السلام علیکم۔ آج کی کلاس 8 اردو حضرت عمر بن عبدالعزیز چیپٹر نمبر 4 میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کمپلیٹ چیپٹر۔ آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کی آئیکن کو دبائیں۔ 8th کلاس کے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ چیپٹرز ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ ایک بار دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، سبق کا موضوع انصاف، ایمانداری، دیانتداری ہے۔ یہ صنف نثر سے متعلق ہے۔ یہ صنف نثر سے متعلق ہے۔ شاعر آکر شبلی نعمانی۔ سب سے پہلے ہم لوگ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ خلیفہ میں حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق کے جانشین گزرے۔ آپ کی مدت خلافت تقریباً 1 دہے سے زیادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں لوگوں کو اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ تک بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنا ڈرے بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے۔ حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر ہمیشہ کے لیے کھلا رہتا تھا۔ وہ ضرورت مندوں کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے تھے۔ عورتوں کو اگر بازار سے کچھ سودا سلوف منگوانا ہو تو آپ خود جا کر لا دیتے تھے۔ نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے کام بھی کر دیتے تھے۔ ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے انتہا سادہ تھی، یعنی بے انتہا سادہ زندگی گزارا کیے تھے۔ وہ معمولی سا لباس اور سادہ غذا کا استعمال کرتے اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ وہ تقویٰ، پرہیزگاری، حق پرستی، راست گوئی اور عدل و انصاف کا پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مقصد کیا ہے؟ طلباء کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حالات زندگی سے واقف کروانا، طلباء کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنانا، طلباء کے اخلاق کو پروان چڑھانا، طلباء کے اندر اصلاح معاشرے کے شوق کو ابھارنا اس سبق کا اہم مقصد ہے۔ نیکسٹ ہم مصنف کا تعارف دیکھیں گے۔ شبلی نعمانی 1857 میں بندول ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ علی گڑھ چلے گئے۔ سر سید نے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور انہیں فارسی کا پروفیسر قرار دیا گیا۔ یہیں وہ سر سید کی تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ 16 سال تک علی گڑھ سے وابستہ رہے۔ آخری عمر انہوں نے اعظم گڑھ میں ہی گزر بسر کی، جہاں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی۔ کون؟ شبلی نعمانی۔ اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف میں مصروف ہو گئے۔ ان کی مشہور تصانیف
المامون، سیرت النعمان، سفرنامہ مصر شام و روم، الفاروق، الغزالی، سیوان مولانا روم، علم الکلام، موازن انیس و دبیر الکلام، شعر العجم اور سیرت النبی ان کے مشہور تصانیف ہیں۔ اور ایک بار دیکھیے، المامون، سیرت النعمان، سفرنامہ مصر و شام و روم، الفاروق، الغزالی، سیوانہ مولانا روم، علم الکلام، موازن انیس و دبیر الکلام، شعر العجم اور سیرت النبی، یہ ان کے مشہور تصانیف ہیں۔ علمیت اور مذہبیت کے باوجود ان کی زبان میں سادگی، شگفتگی اور روانی پائی جاتی ہے۔ 1914 کو ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ پیدائش 1857 میں ہوئی، انتقال آ کر 1914 کو لکھنؤ میں ہوا۔ یہ مصنف کا تعارف تھا۔ نیکسٹ، صنف کا تعارف۔ تاریخی مضمون ایک ایسی نثری صنف ہے جس میں کسی موضوع پر مربوط انداز میں تاریخی واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ سر سید کے مطابق بہترین مضمون کے لیے 3 شرطیں ہونا لازمی ہوتا ہے، ضرورت ہوتا ہے۔ وہ شرطیں کیا ہیں دیکھیں گے۔ مضمون کا پیرایہ بیان سادہ ہو، مضمون کا بیان ایک دم سادہ ہو۔ مضمون میں خیالات اور مرکزی خیال ضروری ہیں۔ 3 مضمون نگار کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ قاری تک پہنچے۔ عام طور پر مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں: تمہید، نفس مضمون، اختتام۔ یہ مضمون کے 3 حصے: تمہید، نفس مضمون، اختتام۔ یہ مضمون حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت و سیرت پر مبنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے مشہور خلیفہ تھے۔ خلیفہ بننے سے پہلے وہ بڑی شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن خلیفہ بنتے ہی ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ انہوں نے شاہانہ ٹھاٹ بھاٹ ترک کرنا مینس چھوڑ دینا، اپنے سارے قیمتی لباس، سامان اور بیوی کے زیورات بیت المال میں داخل کر دیا اور انتہائی سادہ اور پاکیزہ زندگی گزارنے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بننے کے بعد وہ سادہ لباس پہنتے، معمولی کھانا کھاتے اور کچے سے مکان میں رہتے تھے۔ ان کے بیوی بچوں کی زندگی بھی عام زندگی یعنی بالکل سادہ سے گزرنے لگی۔ وہ چاہتے تھے تو اپنی بیوی بچوں کو لذیذ کھانا کھلا سکتے تھے اور عمدہ کپڑے پہنا سکتے تھے، لیکن انہیں بیت المال سے رقم لینا گوارا نہ تھا، اس لیے بالکل سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، عید قریب تھی، سب لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے نئے کپڑے بنوا رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے بھی اپنی ماں سے نئے کپڑوں کی فرمائش کی۔ ماں بے چین ہو گئے، وہ شوہر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا حال بیان کیا۔ بیوی کی بات سن کر انہوں نے فرمایا، فاطمہ، میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا سکوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز انتہائی ایمانداری سے بیت المال کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ انہیں بیت المال میں رکھی ہوئی مشک کو سونگھنا تک گوارا نہ تھا۔ ایک رات وہ کسی سرکاری کام میں مصروف تھے اور سرکاری چراغ جل رہا تھا۔ اتنے میں ایک ملاقاتی صرف ان کی خیریت میں دریافت کرنے کے لیے آ گیا۔ انہوں نے سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ منگوا کر جلایا۔
ایک دن عمر بن عبدالعزیز اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے کہ ایک عیسائی دربار میں آ کر شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا، یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر میں عنایت کی تھی، اس کی تحریر سند میرے پاس موجود ہے کر کے بولتے ہیں حضرت عباس۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ ان نے کہا، امیر المومنین، خدا کی تحریر یعنی قرآن مجید کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ میں چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر پر تیرے باپ کی تحریر مقدم ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اکثر زیادہ تر عیسائیوں یہودیوں کے ہاں مہمان بھی ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین انہوں نے پسند کی تھی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے یہ تو امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین کو خرید لی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے ارد گرد خوش آمدیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر عالموں کو بلواتے اور ان سے نصیحت کی درخواست کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ علماء انصاف کرنے میں ان کی رہنمائی کریں، نیکی کے کاموں میں مدد کریں، حاجت مندوں کی حاجتیں ان تک پہنچائیں اور ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں۔ وہ ملازموں کے آرام کا خیال رکھتے تھے اور کسی کام کو کمتر نہیں سمجھتے تھے، چاہے وہ کون سا بھی ہو۔ ایک بار رات کو کسی مہمان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ دفعتاً چراغ جھلملانے لگا۔ قریب ہی ایک ملازم سویا ہوا تھا۔ مہمان نے کہا کہ اس کو جگا دو۔ بولے، سونے دو۔ مہمان نے کہا، میں خود اٹھ کر چراغ ٹھیک کر دوں۔ فرمایا، مہمان سے کام لینا مناسب نہیں ہے، آپ خود ہی اٹھے اور برتن سے زیتون کا تیل لیا اور چراغ کو ٹھیک کر کے پلٹے تو کہا، جب میں اٹھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا اور جب میں پلٹا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ ان کے زمانے میں بڑی خوشحالی تھی، لوگ ان کے پاس کثرت سے مال لاتے اور کہتے کہ غریبوں میں بانٹ دیجیے، لیکن وہ یہ کہہ کر مال واپس کر دیتے تھے کہ حاجت مند نہیں ملتے، پھر یہ مال کسے دیا جائے کر کے ان کو واپس کر دیتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے سرائیں بنوائے، شراب خانے پر شراب پر پابندی لگائی، بیجا رسموں کو ختم کیا، غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرا دیا، شاہی خاندان کے لوگوں اور حکومت کے افسروں کے ظلم و ستم سے عوام کو نجات دلائی۔ ان کی خلافت کا زمانہ صرف 2 سال اور 5 مہینے تک رہا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اتنے کم عرصے میں یہ ساری اصلاحات عمل میں آ گئیں۔ تاریخ میں ایسے عادل، نیک اور پرہیزگار اسلامی حکمران کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔ ان پر اللہ کی رحمت ہو انشاءاللہ۔ نیکسٹ الفاظ معنی دیکھیں گے۔ ٹھاٹ بھاٹ، شان و شوکت، آن بان۔ بیت المال، جہاں رعایا کا مال رکھا جاتا ہے یعنی سرکاری خزانہ۔ خلیفہ کسے بولتی ہیں؟ جو اللہ کے احکام کے مطابق حکومت چلاتے ہیں، ان کو خلیفہ کہتے ہیں۔ جلوہ افروز، سامنے رونما ہونا، سامنے آنا۔
जलवाए अफरोज़, रकम माल दौलत, इनायत लुत्फ़ मेहरबानी, नजात छुटकारा बख्शिश, आदिल इंसाफ करने वाला। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनके वालिद का नाम हज़रत अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आपका ताल्लुक़ कुरैश के शरीफ और आला ख़ानदान से है। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़रीबे रिश्तेदारों में से हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बचपन ही से नहायत नेक, सच्चे और पाक बाज़ आदमी थे। शर्म व हया के पैकर थे। पाक दामनी आपकी सिफत थी। बेहयाई के बातों से बहुत दूर रहने और हमेशा नेक लोगों की सोहबत में रहना पसंद करते थे। हज़रत अबू बकर की दावत पर इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। आप साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं। आपका शुमार अशरे मुबश्शिरा में होता है। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। मक्के में इस्लाम कबूल करने वालों पर मुशरिकों की ज़्यादतियाँ हद से गुज़रने लगी तो आप हिब्शे की तरफ हिजरत फरमाई। यहाँ पर इबारत दी गई है, आप खुद एक बार पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात के जवाब भी करें। नेक्स्ट हम ग्रामर देखेंगे क्योंकि वीडियो एकदम लंबी हो जाएगी। राहत राहतें, रात रातें, ज़रूरत ज़रूरतें, बरकत बरकतें, हिकमत हिकमतें, शिकायत शिकायतें, सल्तनत सल्तनतें, वजाहत वजाहतें, नसीहत नसीहतें। दिए गए अल्फाज के इस्तेमाल करते हुए मिसाल के मुताबिक नए अल्फाज तैयार करना। अक्लमंद, दर्दमंद, सादतमंद, हाजतमंद, दानिशमंदी। बाज़ अल्फाज के साथ दार जोड़ने से नए अल्फाज तरतीब दिए जा सकते हैं। लिहाजा दिए गए अल्फाज के साथ दार और दारी जोड़ते हुए नए अल्फाज तैयार कीजिए। समझदार समझदार, दिलदार, जागीरदारी, राज राजदार, दियानतदार, वफादार, ईमानदारी, रिश्तेदार। ऐसा। नेक्स्ट ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। ख़वाइद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, फ़ेल माजी के अक़साम। फ़ेल माजी के 6 अक़साम हैं। फ़ेल माजी, माजी मुतलक़, माजी क़रीब, माजी बईद, माजी नातमाम या उसको ही इस्तिमरारी, माजी एहतिमाली शकिया, माजी शर्तिया या तमन्नाई। इस सबक में पहले तीन माजी की किस्में बताई जा रही हैं। ये देखेंगे। माजी मुतलक़ वो है जिससे महज एक फ़ेल की गुज़िश्ता ज़माने में वाक़या होने की ख़बर मिले, फ़ेल माजी मुतलक़ कहा जाता है। यानी वो है जिससे एक फ़ेल की वो काम आकर गुज़िश्ता ज़माने में वाक़या हो गया हो, अगर उसकी ख़बर मिले तो वो क्या है? माजी मुतलक़। अहमद गया, मोहन भागा।
ماضی مطلق اس طرح بنتی ہے کہ مصدر کے آخر کی علامت نہ گرا کر آگے الف بڑھا دیا جائے۔ بھاگنا سے الف بڑھا کر بھاگا، لیکن علامت مصدر گرانے کے بعد آخر میں الف یا واو ہو تو بجائے الف کے یا بڑھا دیتے ہیں۔ اگر الف جملے میں الف یا واو ہو تو بجائے الف کے کیا بڑھانا؟ یا بڑھانا، الف اور واو ہو تو۔ رو سے رویا، کھا سے کھایا، ایسے۔ جمع میں آخر کار الف یا مجہول سے بدلتا ہے، جیسے وہ آئے، ہم آئے، تم آئے۔ جانا سے گیا، کرنا سے کیا، مرنا سے موا۔ یہ قاعدے ہیں اس کے، لیکن موا اب نہیں بولتے، اس کے بجائے کیا بولتی؟ مرا بولتی۔ مرا آتا ہے۔ موا صرف صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، موا صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے ادھ، موا، موتی، مٹی وغیرہ۔ نیکسٹ سیکنڈ، ماضی قریب گزشتہ زمانے کے ایسے کام کو بتاتی ہے جو بالکل قریب زمانے میں واقع ہوا ہے، ابھی واقع ہوا ہے، جیسے وہ ابھی آیا، میں نے ابھی اسے خط لکھا، میں نے کھانا ابھی کھایا۔ ماضی مطلق کے بعد ہے ہی، ہوں، ہو بڑھا دینے سے ماضی قریب بن جاتا ہے۔ ماضی مطلق کے بعد ہی، ہوں، ہو بڑھا دیے تو ماضی قریب بن جاتے ہیں، جیسے وہ آیا ہے، وہ آئے ہیں، میں آیا ہوں، ہم آئے ہیں، تم آئے ہو۔ اس میں ہی، ہوں، ہو یہ ماضی قریب ہو گیا۔ نیکسٹ تھرڈ ون، ماضی بعید جس سے فعل کا زمانہ گزشتہ میں قطعی طور پر ہو جانا پایا جاتا ہے۔ ماضی مطلق کے بعد تھا بڑھانے سے ماضی بعید بنتی ہے، جیسے میں دلی گیا تھا۔ اس کی دوسری صورت مصدر کی علامت گرا دینے کے بعد چکا تھا بڑھانے سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے کام کی تکمیل زیادہ قطعی طور پر ظاہر ہوتی ہے، اور یہ صورت اکثر اس وقت استعمال ہوتی ہے جبکہ اس سے پیشتر ایک اور کام ہو چکا ہو۔ ماضی بعید مینس گیا تھا، ایسا آتا ہے، جیسے وہ میرے آنے سے پہلے جا چکا تھا، میں جا کر کیا کرتا، اس کا کام پہلے ہی ہو چکا تھا اس میں آتا ہے ماضی بعید میں۔ تو سمجھ میں آیا ہوگا ماضی مطلق کسے بولتی، ماضی قریب اور ماضی بعید۔ یہاں ماضی مطلق مذکر اور واحد کیا ہے، اس میں جمع کیا ہے، واحد جمع حاضر متکلم، یہ دیکھیں گے۔ ماضی مطلق یہ مذکر، واحد غائب وہ لایا، مونث میں لائی آتا ہے، جمع میں وہ لائے، غائب میں وہ لائے۔ تو لایا، تو لائی مونث، واحد حاضر میں۔ تم لائے جمع حاضر، تم لائے یہ مونث میں۔ واحد متکلم، میں لایا، میں لائی، جمع متکلم، ہم لائے، ہم لائے، جمع میں بھی اور واحد میں بھی سیم ہوتا۔ ماضی قریب یہ ماضی مطلق کا تھا۔ ماضی قریب میں مذکر مؤنث، وہ لایا تھا، وہ لائی تھی، واحد غائب، لایا تھا یہ واحد، لائی تھی یہ مؤنث میں۔ جمع غائب میں وہ لائے تھے، مذکر آتا ہے، وہ لائی تھے،
مونس آتا ہے. تو واحد حاضر تو لایا تھا تو لائی تھی. جمع حاضر تم لائے تھے تم لائی تھے. واحد متکلم میں لایا تھا میں لائی تھی. جمع متکلم میں ہم لائے تھے سیم آتا ہے. نیکسٹ ماضی بعید مذکر مؤنث. وہ لایا تھا وہ لائے تھے. وہ لائی تھی وہ لائے تھے. تو لایا تھا تم لائے تھے. یہ حاضر. تو لائی تھی تم لائی تھی. یہ واحد جمع متکلم. میں لایا تھا ہم لائے تھے. میں لائی تھی ہم لائے تھے اگر مونس ہے. کون سود و زیاں کی دنیا میں درد غربت کا ساتھ دیتا ہے جب مقابل ہوں عشق اور دولت حسن دولت کا ساتھ دیتا ہے. یہاں پر رفیع احمد خدوائی کے بارے میں دیا گیا ہے. رفیع احمد خدوائی کا شمار ہندوستان کے مشہور رہنماؤں میں ہوتا ہے. وہ مادر وطن کے سچے بیلوس اور بہادر سپوت تھے. 18 فروری 1894 کو بمقام مسولی ضلع بارہ بنکی خاں صاحب شیخ امتیاز علی کے گھر میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم رواج کے مطابق گھر پر ہوئی. پھر گاؤں کے پرائمری اسکول میں انہوں نے داخلہ لیا. بارہ بنکی سے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا. اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے. علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک ترک موالات میں انہوں نے حصہ لینے کے باعث 1 سال کے لیے جیل بھیج دیے گئے. تحریک ترک موالات میں حصہ لینے کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا. یہیں سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا تھا. انہوں نے پنڈت موتی لال نہرو کی رہنمائی اور جواہر لال نہرو کی رفاقت میں سیاسی تربیت پائی اور انگریزوں کے خلاف مختلف سیاسی تحریکوں میں شرکت کیے حصہ لیے. یو پی کے مقامی ریاست کے سرگرم رکن رہے. 1942 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں پیش رہے. انہوں نے رفیع صاحب ملک اور قوم کی خاطر 5 مرتبہ جیل گئے. جب ہندوستان رفیع احمد خدوائی جب ہندوستان آزاد ہوا تو رفیع صاحب پہلے وزیر مواصلات اور اس کے بعد وزیر غذا بنائے گئے. ان کی شخصیت بڑی جاندار تھی. وہ اکثر خطرات میں گھرے رہے. انہیں کئی مقامات پر شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے نہ اور ان کے عزم و استقلال میں کوئی فرق آیا. خدوائی صاحب عملی انسان تھے. وہ عمل پر یقین رکھتے تھے اور کام کو انجام تک پہنچانے میں اپنی انتہائی کوشش صرف کرتے تھے. رفیع احمد خدوائی صاحب کی زندگی تمام تر سادہ رہی. وہی موٹے کپڑے کی معمولی شیروانی اور پاجامہ سوٹ اور ہیٹ کو چھوا تک نہیں. کپڑے کسی اونچے ٹیلر ماسٹر کی دکان سے نہیں بلکہ گھر سے سل کر آتے تھے. سرکاری کوٹھی اور فرنیچر جیسا بھی شاندار ہو ان کے اپنے گھر کو کوئی جا کر دیکھتا تو حیرت میں پڑ جاتا. ٹوٹا پھوٹا سا پرانی وضع کا مکان جو اتنے بڑے منسٹر تو کیا کسی ماتحت عہدیدار کی بھی شایان شان نہیں ہو سکتا. انتقال کے بعد ان کی میت میں شرکت کے لیے جو غیر ملکی شخصیتیں مسولی پہنچی تھیں انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے منسٹر کا مکان اتنا معمولی بھی ہو سکتا ہے. خدوائی صاحب سرتاپا عمل تھے اور ہر وقت عملی سرگرمیوں میں منہمک رہتے تھے. اس کے باوجود خشک زرانہ تھے. ہر وقت خوش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. بہت سویرے اٹھتے اور اسی وقت سے ان کا کام شروع ہو جاتا. دنوں کا کام گھنٹوں میں گھنٹوں کا کام منٹوں میں چکا دیتے تھے. کھڑے ہو کر ٹہلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے یا لیٹتے ہوئے ہر حال میں کام ہی کرتے ہوئے پائے جاتے تھے. رفیع احمد خدوائی صاحب 60 سال کی عمر میں 1954 میں انتقال ہوا لیکن بیلوس اور شاندار خدمات کی بدولت ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا.
आज भी मरहूम के शानदार कारनामों और बेबहा खिदमात की वजह से मुल्क के करोड़ों बाशिंदों के दिलों में इनकी याद ताज़ा है। जब भी मुल्क को ऐसी बड़ी मुश्किल से दो चार होता है जिसका हल तकरीबन नामुमकिन होता तो मरहूम का नाम ज़बानों पर बेसाख्ता आता है और ये कहा जाता है कि अगर मरहूम इस वक्त होते तो ये मसला कभी का हल हो चुका होता। क्या आप जानते हैं मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब का असल नाम मुहीउद्दीन मोहम्मद था। औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से मशहूर हुए। पैदाइश 3 नवंबर 1680 में हुई और 3 मार्च 1707 में आपकी वफ़ात हुई। इन्होंने 1658 से 1707 तक हिंदुस्तान पर 49 ईयर्स तक हुकूमत की। मुग़लिया सल्तनत के 6वें आखिरी अज़ीमुश्शान शहंशाह थे। इनकी वफ़ात के बाद मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल शिकार हो गई। लाल किला हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की तारीख़ का निशान बाकी है। किसी की ऐब तलाश मत करो ताकि कोई दूसरा तुम्हारे ऐब तलाश करने लग जाए। ये क़ौल आकर अरिस्तो का है। तो 4th क्लास का चैप्टर कंप्लीट से मुकम्मल हो चुका है। आई थिंक आपको क्लास समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब